اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كما يليق بشانه سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الإنس والجان سيدنا محمد خير الأنام وعلى جميع إخوانه السابقين من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع أزواج المطهرات الطاهرات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اسلام کی لذت دل عشاق سے پوچھو اسلام کی لذت دل عشاق سے پوچھو تن میں جان آ گئی جب لیا نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو شان ابی ذر ہمیں بھی عطا ہو جذب بلالی آمین بحرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کوئی مستقل پروگرام یہاں کر نہیں تھا، ختم نبوت کی تربیت کے حوالے سے مادر علمی ازہر ایشیا دارالعلوم دیوبند نے بلایا ہے یا بلوایا ہے، جس کا ظاہری سبب دارالعلوم رحیمیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد رحمت اللہ صاحب زیدہ مجدہ العالی بن گئے ہیں۔ جب جمعہ آئیں اور کھٹی تالاب میں نہ آئے دل نہیں مانتا، جب جمعہ آئے مرکز المعارف بٹھنڈی کی زیارت نہ ہو تو بہت مشکل ہے۔ یہ دو جگہیں ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، علم اور عرفان کے حوالے سے ہمارے لیے آماج گاہیں ہیں، ٹھہرنے کی جگہیں ہیں۔ سیدھے یہاں چلے آئے تو دونوں جگہ دیکھ کر بھی آیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فیض الوحید جن کا نام تھا، اسم باب مسمہ تھے، ان کی قبر پر گیا، کچھ کلمات پڑھے، اِصال ثواب کیا، دعائی مغفرت کی، کچھ یادوں کی بارات آتی رہی، کچھ جاتی رہی۔ 1984 سے میں حضرت مفتی صاحب کو جانتا ہوں۔ جب مورسری کے درخت کے نیچے ظہر کی نماز کے بعد سال ہفتم کا طالب علم تھا 1984 میں، تو ایک ہلکا پھلکا سا جسم والا، نہ چہرے پر داڑھی نہ مونچھ، سانورے رنگ کا ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا میرا نام یہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام یہ ہے۔ بس وہ سلام اور مصافحہ جو تا دم واپسین الحمدللہ علمی اور روحانی اعتبار سے ہم دونوں میں، دین کے اعتبار سے ہم دونوں میں ایک مضبوط پائیدار رشتے کا سلسلہ رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ایک شہباز تھا جو کہیں فضاؤں میں گم ہو گیا، وہ ایک گلستان نبوت کا ایک نغمہ سرا بلبل ہو گیا، بلبل تھا جو ساری زندگی نغمہ سرائی کرتے رہے، چہکتے رہے، بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔
अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और हमारे तमाम अरवाह की, अमवात की और मज़लूम शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए। तुर्की और शाम के मुसलमान शहीदों की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनकी बहाली के लिए गैब से असबाब मुहैया फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामे मस्जिद जम्मू खटी का तालाब बहुत मुबारक, माशाअल्लाह, पुरफरेब मंजर, वसअत और माशाअल्लाह अपनी खुशनुमाई की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए और हमारे लिए बाइसे सद इफ्तिखार हैं। अल्लाह इस चमन को सरसब्ज़ व शादाब रखे और इस मस्जिद को मस्जिद रुश्द व हिदायत बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मुख्तलिफ मौज़ूआत जहन में आए, चूँकि हज़रत मौलाना मुफ्ती अनायतुल्लाह साहब वो तो वैसे अल्लाह की इनायत है, इसम बाब मुसम्मा है, जैसे फैज़ुल वहीद हैं, इसम बाब मुसम्मा है, अल्लाह का फैज़ है तो अल्लाह की इनायत है। एक अगर अल्लाह का फैज़ है जिसका फैज़ इंशाअल्लाह जारी रहेगा सिराज मुनीरा के हवाले से इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इनका भी फैज़ चलता रहेगा अल्लाह के फज़ल से। दरअसल मौजूदा दौर में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों में एक ज़हनी इर्तिदादी राह चल रही है। मैं बहुत सोच समझ के ये अल्फाज कह रहा हूँ। अब्दुल रशीद है, बशीर अहमद है, सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी वज़ा क़ता में है, नमाज़ों का भी पाबंद है, तरावीह का भी पाबंद है, रोज़े भी रखता है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है या बिजनेसमैन है या किसी और शोबे से मुतल्लिक़ है, या वो पढ़ा लिखा नौजवान जो ज़ाहिरी तौर से इस्लामी वज़ा क़ता में नहीं है लेकिन नमाज पढ़ता है, ज़हनी एतबार से अल्लाह बचाए ऐसा न हो, लेकिन थोड़ा सा तजुर्बा हुआ है, ज़हनी एतबार से खुदा करे ऐसा न हो, वो शायद इस्लाम के आफाकी निज़ाम और हमाजाती निज़ाम के हवाले से शक और शुबा में है। क्या मौजूदा हालात में इस्लाम हमारा साथ दे सकता है? क्या ला यनहल मसाइल, जिन मसाइल का हल किसी के पास नहीं है, क्या इस्लाम इस हवाले से कोई हल पेश करता है या नहीं है? क्या बदलते हुए हालात में इस्लाम हमारी रहनुमाई और रहबरी कर सकता है या नहीं कर सकता है? इस हवाले से हमारे नौजवान पढ़ा लिखा शशोपज में मुब्तला है। मैं सोच रहा हूँ कि इसी हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इरादा था चंद मिनट, लेकिन जहन में कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मुशाहदात, कुछ ऐसे तजुर्बात, कुछ ऐसी साइंसी तहक़ीक़ात, कुछ जदीद इंकिशाफ़ात, कुछ तजुर्बात, कुछ अमलियात, कुछ मज़ीद इक्तिशाफ़ात ज़हन के पर्दे पर आ रहे हैं। सोचता हूँ इंशाअल्लाह इशा के अज़ान तक इंशाअल्लाह ये मजलिस रहेगी इंशाअल्लाह। इस्लाम नाम है अल्लाह की मुकम्मल इताअत और फरमाबरदारी करने का, और ईमान नाम है दिल से इस्लाम के सच्चाई के कबूल करने का। तो ईमान का ताल्लुक इंसान के दिल से है और इस्लाम का ताल्लुक इस एक मुसलमान के ज़ाहिर से है, लेकिन ये ज़ाहिर बातिन के साथ, दिल के साथ, और ये दिल अपने ज़ाहिर के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि एक के इनकार करने से दूसरे का इनकार होगा। लॉजिकल सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि इन दोनों में, इस्लाम और ईमान में, और ईमान और इस्लाम में, इनमें निस्बत तलाज़ुम है। निस्बत तलाज़ुम का मतलब यह है एक का इनकार करें तो दूसरे का इनकार हो जाएगा, दूसरे का इनकार करें पहले का इनकार हो जाएगा। साहिब शरह वक़ाइल ने इस मसले को दलाइल की रोशनी में समझाया, उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी अगर किसी के इस्लाम का इनकार हुआ, ये उसके ईमान का भी इनकार हुआ। अगर किसी के ईमान का इनकार हुआ, वो इसके इस्लाम के इनकार को मुस्तलज़िम है। लिहाजा ये ज़ाहिर अपने बातिन के साथ, यानी ईमान के साथ,
اور ایمان یعنی باطن اپنے ظاہر کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ دونوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ بقول حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، ہم وادی والے ہیں، ہم نے بچپن میں آپ کا اسم شریف سنا ہے، کاشر پشورہ مولی انور سب لو بھی، ہم تو اتنا ہی جانتے تھے، لیکن الحمدللہ اب نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں خاتم المحدثین والفقہاء والمتکلمین، امام العصر، محقق زمانہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مکہ شریف میں میرا قیام کئی سال تک مسلسل رہا ہے، ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کیسے تھے وہ، پھر ان کی بات ملفوظات کے حوالے سے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شامی عالم تھے، تجارت کے حوالے سے مکہ شریف میں ان کا قیام تھا، میری دوستی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، یا شیخ کشمیری مفتی محمد اسحاق، انا اوتی کا کتابا، هذا الكتاب لرجل متبحر في العلوم والمعارف والدقائق الإسلامية والفقهية، ليس له مثل في هذا الزمان وليس له مثل في آخر الزمان، هو في علومه ومعارفه وتفقهه مثل أبي حنيفة النعمان۔ شیخ الاسلام ابن الحجر العسقلانی هو الثانی، یعنی عجیب بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ الفاظ کہے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، وہ کتاب کس کی ہے؟ اتنا گہرا علم رکھنے والا کہ وہ وقت کے امام اعظم ثانی ہیں، وہ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی جیسے آدمی ہیں۔ چشم فلک نے اس جیسا کوئی عالم دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ان کی مثال ہے۔ اب میں سمجھ گیا پتہ نہیں کون ہوں گے، میں طالب علم نے کہا وہ کون ہے؟ من ہوا یا ابویا، قال ہوا علامہ الفحام البحر الحمحام والبحر الحمقام علامہ انور شاہ صاحب الکشمیری رحمہ اللہ تعالی۔ وہ ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، یہ شام کے ایک عالم مجھ سے کہہ رہے ہیں، هل تعرف انت یا ابویا، کیا آپ جانتے ہیں؟ مجھ سے کہا کیا آپ جانتے ہیں؟ فتبسمت وقلت له یا ابویا انا متخرج من دار العلوم دیوبند، الحمدللہ من اول زمانه قد سمعت اسمه ورسمه وانا الحمدللہ من معارفه، یعنی میں جانتا ہوں۔ کہا این ہوا لولاب این ہوا، تو میں نے جواب دیا لولاب کہاں ہے؟ میں نے کہا میں بانڈی پورہ کا ہوں، انا من سکان بانڈی پورہ، وبینہ وبینہ جبال شاہقہ، صرف بیچ میں پہاڑ ہی ہے، پہاڑ کو اس طرف دیکھیں لولاب ہے، اس طرف دیکھیں تو بانڈی پورہ۔ تو وہ مجھے چومنے لگے آنکھوں کو، آپ کا تعلق اس وطن سے ہے جس وطن سے حضرت شاہ صاحب کی نسبت۔ ممکن ہے کوئی کہے اسی غلو میں عقیدے میں غلو ہے، ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ ایک اور مثال ہے، حکیم الامہ، شاعر مشرق، شاعر انقلاب، فطری شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ 1938 میں آپ کی وفات ہوئی، لاہور سیالکوٹ آپ کا اصلی وطن، لاہور میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک ہوئی۔ انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا جو مشہور ہے کہ ادھر عالم اسلام میں پچھلے 500 سال میں پورے عالم اسلام میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری جیسا عالم پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن تب بھی وہ ہماری نگاہوں میں مولوی انور شاہ صاحب لولا بھی ہے۔ بہرحال بات ضمناً آ گئی، ان کا ارشاد ہے اس حوالے سے کہ جب اسلام دلوں میں راسخ ہو جائے، دلوں میں جڑ پکڑے، تو وہی اسلام ایمان بن جاتا ہے، اور جب وہ ایمان انسان کے ظاہر پر آ جائے تو وہی اسلام بن جاتا ہے۔ یہ ملفوظات میں ان کا یہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ پارشن سے پہلے، تقسیم سے پہلے حضرت شاہ صاحب
1920-21 میں تقریباً لاہور تشریف لے گئے پارٹیشن سے پہلے. تو آپ کے بہت سارے شاگردوں نے علامہ اقبال جیسے آپ کے فیض یافتہوں میں سے تھے. اور علامہ اقبال کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علامہ اقبال پر قادیانیوں نے ڈورے ڈالے تھے. کسی طرح اس عظیم شخصیت کو ہم اپنے جال میں لے آئے، علامہ اقبال جیسا آدمی. تو وہاں اس جال سے حضرت شاہ صاحب ہی نکلنے کا باعث بنے. اس لیے اقبالیات پر کام کرنے والوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے شاہ صاحب کا کہ جس اقبال کی آپ گیت گنگنا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں اور زبردست عاشق ہیں. یہ نسبت ان کو حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے ملی ہے. ان سے پوچھا گیا، حضرت شاہ صاحب سے پوچھا گیا، اب 1930 1920 آگے پیچھے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، آئندہ کیا ہوگا؟ اس زمانے میں جو سائنس کی ترقیات، فرمایا عنقریب یہ سائنسی ایجادات اور انکشافات اسلام کے حقانیت اور صداقت کی تصدیق کرے گی. یہ ہم نے طالب علم زمانے میں بھی پڑھا تھا اور غالباً ملفوظات محدث کشمیری میں بھی ہے یہ، جس کے مرتب حضرت علامہ سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مرتب انوار الباری، وہ حضرت شاہ صاحب کے داماد تھے، سادات خاندان سے آپ کا تعلق تھا. ماہ رمضان میں سحری کے وقت تہجد پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ مغفر لہ ورحمہ. یہ ہے قابل رشک موت. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب سائنسی تحقیقات اسلام کے صداقت کی تائید کرے گی. اس حوالے سے میرے ذہن میں الحمدللہ بہت ساری مثالیں ہیں، چند مثالیں میں دیتا ہوں. بہت آسان مثالیں. مثلا ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو میں ہم گردن کا مسح کرتے ہیں. گردن کے مسح کے حوالے سے فقہاء کرام نے کہا ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی کرے کوئی اچھی بات نہ کرے کوئی پرواہ نہیں ہے. سائنسی تحقیق ہے کہ گردن کا مسح کرنے کی وجہ سے انسان مرگی کے مرض سے محفوظ رہتا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے. حسن اتفاق میں نے یہ بات ایک مرتبہ کہی تو میرے دور دراز رشتہ داروں میں جو سوپور کے رہنے والے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ مرگی کے مرض کا بھی علاج کرنے والا تھا. انہوں نے کہا میں نے خود اپنی ذات پر مرگی کو طاری کیا. اس نے مجھ سے خود کہا سوپور بڑے بازار میں جاتے جاتے، میں دائیں طرف تھا وہ بائیں طرف تھے، مرکزی جامع مسجد کی طرف جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے اوپر مرگی کے مرض کو طاری کیا. تو چونکہ آپ سے یہ بات سنی تھی میں چاہ رہا تھا تجربہ کر لوں. میں اسی حال میں وضو کرنے گیا اور گردن کا مسح کیا، میں تو فوراً ٹھیک ہو گیا. ڈل گیٹ سری نگر میں ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، آج کل پتہ نہیں وہ ہیں بھی یا نہیں ہے، ڈاکٹر طارق احمد میر. 2005-2006 میری ڈسک پرابلم تھی تو ہمارے یہاں قاری یاسین صاحب نے کہا آپ اس کے پاس جائیں. میں بالکل معذور ہو گیا تھا. اللہ نے نئی زندگی عطا کی، اللہ کا بڑا احسان ہے. بہرحال میں گیا. کسی نے کہا یہ لندن سے آئے ہیں، ڈسک کے حوالے سے بہت زیادہ ماہر ہیں. میں نے نام بھی لیا، جگہ کا بھی نام لیا، لیکن آج کل پتہ نہیں، پھر ان کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اس کی شکل و صورت میرے ذہن میں ہے، 2005 اور 2006 کی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ملا، میں نے کہا جس کا مسئلہ ہے کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے. دا لیٹسٹ انفارمیشن اباؤٹ دس پرابلم، آپ مجھے بتائیے، آپ امریکہ سے، آپ برطانیہ سے، اس حوالے سے جدید ترین تحقیقات کے حوالے سے کیا نئی تحقیق لے کر آئے ہیں. تو عجیب و غریب بات، ڈاکٹر صاحب نے 4 باتیں مجھے بتا دی. کہا
کہ جو شخص متوازن زندگی گزارنا چاہے، متوازن، اب متوازن زندگی گزارنے کی تفصیل بھی بہت ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، روزمرہ کاموں کے حوالے سے، اور تفکرات جو پریشانیاں ہیں اس حوالے سے، اور سونے کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، ہر اعتبار سے جو شخص اپنی زندگی میں توازن قائم کرے، یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب میرے ذہن میں بہت ساری مثالیں آ گئی کہ اسلام نے کتنا اعتدال والا نظریہ حیات ہمیں عطا کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص متوازن زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ 4 چیزوں پر عمل کرے تو ڈس پرابلم کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ دائیں کروٹ لیٹے، دائیں کروٹ، جب سوئے دائیں کروٹ لیٹے۔ وہ مختصر کہہ رہے تھے، میرے ذہن میں آ رہے تھے، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں، وہ ایک زمان سے دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے۔ شمائل ترمذی میں، خصائل نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ میں ہمیں یہ چیز تواتر کے ساتھ مل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا دائیں کروٹ لیٹنا۔ اب دیکھیں سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ سائنس یہ کہہ رہی، اور ہر کوئی جانتا بھی ہے، سائنس دراصل عقلیات کی ترقی کا ایک مرحلہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ اسلام کے منافی نہیں ہے۔ تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہارٹ، دل، یہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ جب آدمی دائیں طرف لیٹتا ہے تو یہ ہارٹ آزاد رہتا ہے، اس پر جسم کا بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ آزما کر دیکھیے، آپ بائیں کروٹ لیٹیے تو یہ نازک دل ایسا کرے گا، آپ محسوس کریں گے اپنے کانوں سے اس کی آواز، یعنی یہ دل بزبان حال کہہ رہا ہے مجھے پورے جسم کا بوجھ ڈالا، میں بڑا نرم بھی ہوں، بڑا نازک بھی ہوں، آواز آتی رہتی ہے، میں جسم کے اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیے نا، پھر آپ دائیں کروٹ لیٹے تو دل خاموش ہوگا، دل پر کسی قسم کا بوجھ۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں مجھے اس حوالے سے ذہن پر اور دل پر بڑا بوجھ ہے، سوچنے کے حوالے سے اس کی ایکٹیویٹیز متاثر ہوتے ہیں جب دل پر بوجھ ہو۔ دل تو بادشاہ ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے سارا خراب ہے، روحانیت کے حوالے سے بھی اور میڈیکل کے حوالے سے بھی۔ دل ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، چاہے آپ شر میں رہ رہے ہوں، آپ بادشاہ ہیں، دل اگر ٹھیک ہیں، عالیشان محلوں میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اسورا اس کاشر پٹ دل اگر ڈنجائے تیل سے انسان مطمئن۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کہی کہ دائیں کروٹ لیٹنا، حدیث میں صراحت ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوسری بات، کہا زیادہ نہ سوئے۔ میں عام طور پر ان تبلیغ والوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے یہاں 6 گھنٹہ ہے تقریباً نیند کا، پتہ نہیں آپ اس نصاب میں بدل دیا یا نہیں بدل دیا، منہج کو نہ بدلنا، اولڈ از گولڈ۔ جو اکابر شورا کہا منہج وہی صحیح منہج ہے، اولڈ از گولڈ۔ بہرحال زیادہ نہ سوئے۔ میں نے کہا اگر ڈاکٹر صاحب زیادہ سو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے جو جوڑوں کے کل پرزے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، یہ سائنسی تحقیق ہے۔ میرے ذہن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں سوتے تھے، اور سائنس بتلاتی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ اور ڈیلیجنٹ ہو اس کی نیند کم ہوتی ہے،
جو گبی ذہن کا ہو اور کند ہو، ڈل ہو، وہ زیادہ سے زیادہ سوتا ہے جانوروں کی طرح۔ اب دیکھیے انسان کو کہا گیا ہے الانسان حیوان ناطق، انسان سمجھدار ہے، بولنے والا ہے۔ میں نے اس پر ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، الانسان حیوان ناطق متفکر، وہ صاحب فکر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر کسی دیندار کو ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہو سکتا، کسی بھی دیندار کو ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ دین سے دور ہو تو ٹینشن بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے۔ آپ ذرا جا کر دیکھیں، کسی بھی دیندار نے اب تک خودکشی نہیں کی ہے، کسی بھی دیندار نے کہیں کوئی فساد نہیں کیا ہے، بشرطے کہ وہ دین اس کے دل میں رچا بسا ہوا ہو۔ دیندار کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک عالم نے مجھ سے کہا مجھے لگتا ہے مجھے ڈپریشن ہے، مجھے اس سے اس سلسلے میں کہا ماشاءاللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، جو حدیث پڑھائے وہ ضرور کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عظمت کی قسم درود پڑھنے والا کبھی بھی ڈپریشن کا یا ٹینشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کے اپنے تخیلات، آپ ذرا دیکھیے تحقیقات کی دنیا میں کوئی بھی دیندار ٹینشن کا اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار وہی ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دلوں میں اطمینان ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کم سوئے زیادہ نہ سوئے۔ اب ہر انسان کے سونے کو ہم ایک ترازو میں نہیں تول سکتے۔ مثلا یس ونان اس کاشر پٲٹھۍ بانگہِ درٛاو سانگہِ ژاو، نرِ موزوٗر دۄہس چھُ سُہ بِچار وہ پورے دن مسلسل حرکت میں رہ، اس کے کھانے کی مقدار زیادہ ہوگی، سونے کی مدت زیادہ ہوگی، لیکن جو عام معتدل ہے وہ 6 گھنٹے زیادہ نہ سوئے۔ تو میں نے کہا اگر زیادہ سوئے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں، کہا پھر جو جوڑوں کے کل پرزے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور انسان جس کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تیسری بات کیا ہے؟ انہوں نے تیسری بات کہی جب چلے زمین پر پاؤں کو جما کر چلے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا یہ ذرا اچھی طرح اب ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہی تھا، کأنہ ینحط الی سبب، گویا کہ کوئی شخص جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو یہ جو تلوا ہے، ایڑی ہے، وہ زمین کے ساتھ لگتا ہے، سٹریٹ لائن بن جاتا ہے، ABC از اے سٹریٹ لائن۔ یہ جو پاؤں کا تلوا ہے یہ بالکل سیدھ میں آ جائے تو انسان کو یہ جسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، سائنس یہی کہہ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بالکل یہی تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات نے کہا جو ہیلدار جوتا ہو یا چپل ہو، اس کی وجہ سے اگر عورت استعمال کر لے تو لیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکوریا سفید پانی کا آنا، سیلان الرم جس کو عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں لیکوریا کہتے ہیں۔ یہ عورت ذات کے لیے بہت خطرناک تکلیف ہے، عورت اس سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ جوانی میں محسوس نہیں ہوتی یہ تکلیف، لیکن پھر 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد یہ عورت جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہیل والا جوتا ہو یا سینڈل ہو یا چپل ہو، اس کی وجہ سے اس کا جو باڈی بیلنس ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتا اور کمر میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عادت کے فرمائی ہیں، عمل میں لائی ہیں، اس میں بھی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اتنی افادیت ہے، حالانکہ اس کا حکم تو نہیں دیا ہے۔ تو جب چلے تو جمع کر چلے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چوتھی بات، فرمایا ہارڈ بیڈ کا استعمال کر لیں۔ میں نے کہا جو عام طور پر ہم وادی میں رہنے والے مٹرس استعمال کرتے ہیں وہ ہارڈ بیڈ میں آتا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر سافٹ بیڈ سے کیا مراد ہے؟ کہا ڈنلوپ نما۔
डैनो नमा वो मफरूश बिल्कुल इस्तेमाल न कर ले सोने के लिए। जो कमर की तकलीफें, जोड़ों की तकलीफें मुब्तला होती हैं उनके लिए बहुत मुज़िर है। चनांचे सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ नीचे आँख के लिए बिछवाया गया है वो हार्ड ही था। अब देखिए, जब कोई इस मर्ज में मुब्तला होता है तो बेड रेस्ट, बेड कहते हैं हार्ड को। अब मैं ये समझने लगा कि डॉक्टर साहब दरअसल अल्लाह वालों के साथ चिल्ला देकर आया है। ये यूरोप की कहाँ तहकीक होगी। मैं अपने दिल में सोचने लगा वैसे ये डॉक्टर साहब शायद अल्लाह वालों के साथ चिल्ला देकर आया है। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा क्या यूरोप की साइंसदानों की यही तहकीक है? कहा यूरोप के साइंसदानों की तहकीक यही है जो मैंने आपके सामने पेश की। इस्लाम में अल्लाह ने हर मर्ज का इलाज रखा है। अभी माज़े करीब में कोविड ने जो सारी दुनिया में हुकूमत की, बड़ी बड़ी हुकूमतों की नाक कट गई और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बाबा आदम बैठे हुए थे उनकी नाक नीचे कर दी। ये है क्या कोविड? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज हमारे इस्लाम में है, उसका इलाज हमारे इस्लाम में। इख्तिसार के साथ अर्ज करूं कि हमारे यहाँ इल्म हदीस की मुकद्दस किताबों में एक मुस्तकिल उन्वान है अब्वाब तिब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेडिकल के हवाले से उम्मत को तालीम दी, मुमकिन आप कहेंगे क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेडिकल के हवाले से तालीम दी? और क्या, हम तो इन चीज़ों से बेखबर हैं। आमतौर पर यह चीज़ें बयान नहीं की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह एक बेहतरीन रूहानी मुआलिज थे, इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुआलिज अमराज जिस्मानिया भी थे। किताब तिब भरी हुई हैं इन इरशादात से और इन हिदायत से। मसलन हमें खाने के आदाब बतलाए गए हैं। जो बेचारे तबलीग वाले कहते रहते हैं खाने के आदाब में से एक अदब यह है कि दोनों हाथों को धो लो। अब तक तो नहीं मानते थे, कोविड ने बतला दिया। देखो जब अंदर से बाहर से अंदर गए, अंदर से बाहर गए, किसी के साथ मुसाफर नहीं करना, सबसे पहले हाथ धोना। सैनिटाइजर बाहर रखा हुआ है, हाथ धो लो। छूना नहीं, पहले हाथ धो लो। उठाना नहीं, पहले हाथ धो लो। बार बार हाथ धोने की तरकीब देते रहे, जबकि इस्लाम ने बारहा हाथ धोने की तालीम दी है। मैं एक मरतबा वैसी गिन रहा था, शरह वकाया जल्द अव्वल किताब तहारा के हवाले से, उसके हाशिए पर भी बहुत सारी बातें हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस्लाम मुकद्दस ने किस किस मौके पर हाथ के धोने का हुक्म दिया है। मसलन साहिब हिदायत ने भी इस हदीस पाक को नकल किया है। साहिब शरह वकाया ने भी इस हदीस पाक को किताब तहारा में इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्ना यदहु फिल इना हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु। सारी साइंस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकद्दस इरशाद पर कुर्बान। आमतौर पर सर्द मुल्कों में, हमारे हवाजी में यह चीज़ पेश नहीं आती, गर्म मुल्कों में यह चीज़ पेश आती रहती कि रात को प्यास लगी। प्यास लगने के अलग असबाब हैं, उनसे हमारी बहस नहीं। रात को पानी पीना मुफीद है या मुज़िर है, हमारी उससे फिलहाल बहस नहीं है। फरमाया गया अगर रात को पानी पीने की ज़रूरत पड़े तो देखिए किसी भरे हुए किसी ऐसे बर्तन में हाथ न डालें जब तक न आप पहले दोनों हाथों को 3 मरतबा न धोएं, तब तक किसी भी बर्तन में आप हाथ न डालें। आगे चलकर फिर फरमाया इसलिए कि उसे मालूम ही नहीं है ये हाथ कहाँ कहाँ पहुँचे हैं नींद की हालत। साइंस ये कह रही है कि हर वक्त माहौलियाती कसाफत की वजह से इंसान के ये नेकर पार्ट्स ऑफ बॉडी मुतासिर होते हैं। नेकर पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो चेहरा है,
वो दोनों हाथ हैं, अगर आस्तीन हो तो दोनों हाथ हैं, मोजे न हो तो दोनों पाँव हैं, कान हैं, ये नेकेड पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये मुतासिर होते हैं माहौलियाती कसाफत से। हमें कहा गया है चेहरा धो लो, कसाफत से हिफाजत, बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया से हमारी हिफाजत होती है। गर्दन को नहीं धो सकते हो, कानों को भी नहीं धो सकते हो, सर को भी नहीं धो सकते हो, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो मसा कर रहे हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो हमें यह बतलाया गया खाने के आदाब में से यही हाथ, और ये बताया गया अपने सामने से खाओ, 3 उंगलियों से खाओ, यानी 3 उंगलियों से खाना यह हकीकत भी है और ताबीर भी है, हकीकत भी है ताबीर भी है। रोटी 3 उंगलियों से खाना बहुत आसान है, लेकिन काशिर हिकमत 3 उंगलियों से बजमत ये ताबीर है कि लुकमे छोटे छोटे हों, ये ताबीर है कि आपके लुकमे छोटे छोटे। इसलिए ये जो चिविंग सिस्टम है, मुंह है, दांत है, ये छोटा ही है, आप इसमें इतना डाल दें तो बड़े बेअदब ही होंगे आप। फिर छोटे छोटे लुकमे हों, खूब चबा कर खाए। बरिवायत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, साइंस ये कह रही है कि आप जितना चबा कर म्यादे को दें तो आप बहुत सारे अमराज से महफूज रहेंगे। आप जितना चबा कर म्यादे को दें, साइंस कह रही है बहुत सारे अमराज से आपकी हिफाजत होगी। अम्मा जान काशा में रिसालत पना, इस्मत मआब, इफ़्फ़त मआब, सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन, हमारी अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब चबा कर तनाउल फरमाया करते थे। नरम नरम हड्डी खुद चबाते थे, हड्डी पर गोश्त हो उसको दांतों से यूं नोचते थे और रखते थे। फिर मैं और कभी मैं फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को इस्तेमाल भी फरमाते थे। कौशल क्या वनस जरान हूँ छोट पास खोन के अम सि हफ्ज कमजोर, हफ्ज यमो चीजों से कमजोर तथ सन कहें, जरान हूँ छोट खेन सत्न हफ्ज कमजोर कह रिवायत मुमकिन नौज़ुबिल्लाह अतरहमी सिपार मन कुन जाए बहरहाल छोड़िए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाने के हवाले से आदाब बतलाए हैं, उसमें एक अदब यह है कि छोटे छोटे लुकमे हों और खूब चबा कर हो, म्यादे के अमराज से बिल्कुल हिफाजत हो। शेख सादी रहीमुल्लाह ने गुलिस्तान में इस हवाले से एक वाक़े भी लिखा है जो हदीस से साबित है। जब हमने गुलिस्तान पढ़ी है वो वाक़े भी ज़हन में आया। एक बड़े बादशाह ने अपना खुसूसी हकीम और तबीब और डॉक्टर शाही हकीम मदीने मुनव्वरा भेजा ताकि जो बीमार हों उनका इलाज हो। 1 साल तक वो उस प्राइवेट क्लिनिक में रहा, रोज़ाना सुबह को और शाम को शटर गिरा कर बंद। 1 साल तक कोई भी सहाबी बीमार होने की सूरत में उसके पास नहीं आया। अब उसने अपनी दुकान बंद कर दी। बारगाह नबुव्वत में आदाब बजा लाए और अर्ज़ किया कि हज़रत आपको तो मालूम है 1 साल से मैं रज़ाकाराना तौर पर फलां बादशाह की तरफ से हकीम की हैसियत से यहाँ इलाज के लिए मुझे भेजा गया है, अब तक कोई भी सहाबा में बीमार नहीं हुआ जिसका मैं इलाज करता। आपने इरशाद फरमाया, मैंने अपने सहाबा को यह तालीम दी है कि आदमी जितना पेट भर कर खाए। अब रमज़ान आ रहा है, देखिए माह रमज़ान आ रहा है, देखिए इफ्तारी में इतना न खाए, फिर या मगरिब की नमाज के बाद इतना न खाए कि आपको फिर गुनूदगी हो, आप फिर कहेंगे क्या 8 की गुंजाइश नहीं है तरावी में, क्या आपकी गुंजाइश नहीं है तरावी में, मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ। जब इतना भर लिया अब उठना मुश्किल है। खाने के हवाले से शरीयत ने एक मिजाज दिया है, वो मिजाज क्या है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँ। आदमी जितना पेट भर कर खा सके उसके 3 हिस्से किए जाए। एक सॉलिड के लिए यानी रोटी हो या चावल हो, दूसरा है पानी के लिए जिसको हम लिक्विड कहें, और तीसरा है सांस के लिए। साइंस पढ़ने वाले जानते हैं केमिस्ट्री, देयर आर 3 आइटम्स
इन मटीरियल इन साइंस। नंबर 1 लिक्विड है, नंबर 2 सॉलिड है और नंबर 3 गैस है। लिक्विड वो पानी का 1 गिलास है, सॉलिड वो खाने की तिहाई हिस्से का है और सांस वो ब्रीथिंग सिस्टम है। जब यहाँ तक भर दिया अब तो गुंजाइश ही नहीं है पानी की, अब तो सांस लेना भी मुश्किल है। ये इंसानों की ग़िज़ा नहीं है, ये जानवरों की ग़िज़ा है जो खाते रहते हैं खाते रहते हैं। इस्लाम ने एतदाल वाली ज़िंदगी और बेहतरीन निज़ाम हयात वाली ज़िंदगी अता की है तो खाने। तो जो कौम ऐसा कर रहे, म्यादे की तकलीफ सेहत की तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए आजकल कितने लोग म्यादा पकड़े हुए हैं जी। डॉक्टर के पास गए थे, जम्मू गए थे, दिल्ली गए थे, अमृतसर गए थे, चंडीगढ़। डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा गोश्त को आप निचोड़िए, सिर्फ उसका शोरबा ही पी ले। करोड़पति है, कुछ नहीं खा पाता। अब तक इस शख्स ने म्यादे के साथ जुल्म किया है, अब म्यादा बदला ले रहा है जब हमने उन उसूल की रियायत छोड़ दी। लिहाजा जब आदमी छोटे छोटे लुक़मे उठाए और खूब चबा कर खाए, चबा कर खाने में क्या होता है, आदमी जब तक चबाता रहता है, साइंस ये बतलाती है जो फूड पाइप है इसमें लेसदार पानी पैदा होता रहता है। लेसदार पानी, उस लेसदार पानी की वजह से लुक़मे का हलक से नीचे म्यादे तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। यही वजह है जब मुंह खुश्क हो और चबाया नहीं, मुंह में लुक़मा रखा, त्रेश है यार, ये मैं आपसे पानी नहीं मांग रहा, ये मैं नकल कर रहा हूँ। जब चबाया नहीं, मुंह पहले से खुश्क है तो हलक से लुक़मे का ले जाना बहुत मुश्किल होता है। जब आदमी उसको खूब घुमाता है, ज़बान और दांतों की हरकत से उसको बहुत नरम और आसान बना देता है, तो फूड पाइप के ज़रिए से वो म्यादे तक पहुँच जाता है। म्यादे में दांत नहीं होते, दांत यहाँ होते हैं। मुँह में दांत होते हैं, म्यादे में दांत नहीं होते। ठीक है, जवान है, 40 साल तक म्यादे ने कहा मैंने सब बर्दाश्त किया, बगैर चबाए मुझे डाल दिया, मैंने बर्दाश्त किया। जवान हो माशाअल्लाह, अब 40 के बाद म्यादा कह रहा है अब तो जुल्म है, मैं अब तक जुल्म सहता रहा, अब मुझसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। अब म्यादा इस आदमी से बदला ले रहा, अब पानी भी पी ले वो हजम नहीं हो पाता। कितने लोग कह रहे हैं कि पानी भी हजम नहीं हो रहा, चाय भी हजम नहीं हो रही है, खट्टी टिकारी आ रही है। म्यादा जवाब दे रहा है। सारी साइंस, सारा तिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकद्दस इरशाद पर कुर्बान कि खाना कम हो, खूब चबाया जाए और लुक़मे मुख्तसर हो। ये हमारे तबलीग वाले बेचारे कह रहे हैं और आप कहें उनको ऊँट वालों की दास्तान सुना रहे हैं। हमें ऊँट वालों के दास्तान में ही, दास्तान सुनाने में ही नींद आ रही है। कहा गया है कि अपने सामने से खाओ, ये तो आदाब में से है, सरहद को क्रॉस मत करो, अपने सामने से खाओ, ठीक है, और बीच में से मत खाओ। अब्वाबुल अतइमा तिरमिज़ी शरीफ को आप उठा कर देखें, इब्न माजा शरीफ को, जहाँ ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए गए हैं, सलाम कलाम के आदाब बताए गए हैं, हत्ता कि बोलने के आदाब भी बतलाए गए हैं। वहाँ यह भी बतलाया गया है कि खाना जिस बर्तन में हो बीच में से मत उठाओ। वह अगर वो रस कतरा अति तिल क्या करे, तिल से इंसान दपन उतर हवा याद जाए वाजा शुभान में त्रा रस कतरा ये मस्तूर ना कि ये को कशर बाय नहीं खत। अब साइकोलॉजी तौर पर जरा देखिए, मिसाल देता हूँ, ये जो सामने से खाना और बीच में से न उठाना, इल्मे माहिरीन नफ्सियात ने इसकी एक इल्लत बयान की है, सबब बताया कि इंसान जब देखता रहे बीच वाले इस हिस्से को तो खाने की मकदार तबई तौर पर कम होगी। कैसे? मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ कश्मीर में वाजवान होते हैं, ज़रा वाजा से पूछ लो आपने कुछ खाया, कहा देखते देखते मेरा पेट भर गया, सूंघते सूंघते मुझे आसूदगी मिली, वाजा ज्यादा नहीं खा सकता। जिसने न सूंघा न देखा वो जेब में भी और पेट में भी सांस लेकर चला जाता है।
لیکن جو واضح ہوتا ہے، جو خود پکاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سونگتے سونگتے دیکھتے دیکھتے میرا پیٹ بھر گیا ہے یہ صحیح؟ دور نہ جائیں، آج یا کل آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے یا والدہ محترمہ سے یا اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے کہہ دو میرے لیے حلوہ بناؤ، وہ حلوہ خود بنائے۔ دیکھتے دیکھتے سونگتے سونگتے ہماری اس بیٹی یا بہن کا دل بھر جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، لیکن نہ آپ نے سونگا نہ آپ نے دیکھا، آپ خوشی خوشی ایک دو پلیٹ حلوے کے کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکے گی۔ ایسے ہی جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا رہتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، بیچ میں نہ اٹھائے دیکھتے رہیں تو کھانے کی مقدار بہت کم ہوگی، تجربہ کر کے دیکھو۔ اور کھانے کی مقدار کم ہو، ایک گلاس پانی پی لو کھانے سے پہلے تو کھانے کی مقدار کم ہوگی، یہ عادت بنانے کے لیے۔ تو جو ارشادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے بھی فرمائے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی بنا پر ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ میں ایک اعلان کیا جاتا ہے، ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی اس دین کے اندر ہے جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو کووڈ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، کووڈ کا علاج بھی ہمارے یہاں ابواب الطب کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے خاصیات، پراپرٹیز بیان کی ہے۔ سائنس پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں پراپرٹیز کیا چیزیں ہیں، وہ بتلا دی۔ کولونجی کے بارے میں بتلایا گیا ہے، سرکہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ سرکہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا نعم الادام الخل، تمام حدیث پاک کی کتابوں میں کیا بہترین سالن ہے سرکہ۔ اگر اصلی سرکہ ہو تو سرکہ کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ منہ میں اگر انفیکشن ہو اور وائرس ہوں حلق میں تو اس سرکے کی وجہ سے وہ سارے جرمز اور بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کووڈ میں یہ سرکہ بہت سپلائی کیا گیا، شاید آپ کے علم میں ہو نہ ہو، بہت زیادہ سپلائی کیا گیا، بہت زیادہ سپلائی کیا گیا۔ چنانچہ جب کووڈ کی ہوا چلی اور اس کی حکومت ساری دنیا میں قائم ہو گئی، کیسے حالات تھے؟ ڈونٹ ٹچ می، ہر ایک کا اعلان تھا ڈونٹ ٹچ می، دور سے سلام کرو، دور سے ہی چھینکو، جمائی مت لو، نمازوں میں بھی۔ یہ دراصل احتیاطی تدابیر، اور یہ بھی اسلام ہی سے ماخوذ ہے۔ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل مکی تھے، قریشی تھے، فاتح مصر تھے۔ ان کا ارشاد ہے تجنبوا تجبلوا، سارا کووڈ کے مرض کا علاج اسی میں ہے۔ جب وبائی امراض ہوں دور دور رہیں، جب وبائی امراض ہوں گنجان آبادیوں کو چھوڑو، الگ رہو، دور دور رہو۔ اس کا علاج یہ بتلایا گیا ہے۔ یہ سائنس کی اور ڈاکٹروں کی اپنی تحقیق نہیں ہے، اسلام سے انہوں نے چوری کی ہے، اور اس پر انگریزی زبان کا لبادہ اڑا ہے اور کہا ہے سائنس کی یہ تحقیق ہے، یہ تو اصلی اسلام کی تحقیق ہے۔ بہرحال پانی پینے کے آداب بتلائے گئے ہیں، کھانے کے آداب بتلائے گئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم ہم استعمال کرتے آئے ہیں، کرونا۔ مگر میں دوسرے انداز سے پڑھتا ہوں، کرونا، پلیز ڈو اٹ۔ کرونا یہ ایبریویشن ہے، اب اس کی کیا حقیقت ہے واللہ اعلم بالصواب، میری اس سے بات نہیں ہے، میں اس کو دوسرے انداز میں بولتا ہوں، کرونا، پلیز ڈو اٹ۔ اور تعبیر یہ ہے، کرونا میں 5 حروف تہجی ہیں، 5 الفابیٹس، کاف، را، واو، نون، الف۔ کاف سے مراد ہے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دعوت و تبلیغ اور اسلام کی بنیادی کلمے. پہلی بات کلمہ. را سے مراد ہے روزہ رکھو. روزے سے کیا ہوتا ہے؟ عجیب غریب بات ہے. شہنشاہ ولایت، خلیفہ چہاروں، صاحب ذوالفقار، حسنین کریمین کے والد بزرگوار، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار، چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، خاندان اہل بیت کے گلے سر سبز، ہمارے آنکھوں کے تارے، ہمارے راج دلارے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں نے اس بنا پر کیا اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. شیعہ برادری کو بتلایا گیا کہ یہ اہل سنت والجماع اہل بیت کے دشمن ہیں. یہ جھوٹ اتنا ہے. اہل بیت ہماری دائیں آنکھ، صحابہ ہماری بائیں آنکھ. نہیں، صحابہ ہماری دائیں آنکھ، اہل بیت ہماری بائیں آنکھ. ہر انسان کو اپنی دونوں آنکھیں پیاری ہوتی ہیں، صرف تعبیری اختلاف ہے. یہ دائیں آنکھ ہے، یہ بائیں آنکھ ہیں. دونوں کے دونوں ہمارے سر کے تاج. دونوں کے پاؤں کا دھون ہمارے لیے شفا کا باعث ہے. دونوں کے پاؤں کی گرد ہمارے لیے سرمے در نجف ہے. یہ ہے اعتدال اہل سنت والجماع کے حوالے سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جن چیزوں سے حافظہ بڑھتا ہے اس میں روزہ بھی ہے. تو کرونا میں را روزہ ہے، واو وضو ہے. یہی وجہ ہے کورونا کے اثرات سے بچنے کے لیے نیٹ پارسا باڑی کے بارے میں کہا گیا ہے بار بار دھو لو. صابن کا اتنا خرچہ ہوا، ہم جیسے غریب سارا اتنا سینیٹائزر استعمال کیا، اربوں خربوں کی کمائی ہوئی اور اتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے. ہمارے سادہ اللہ والے کہہ رہے تھے، اس پر تو آپ نے کان دھرا نہیں، سنی ان سنی کر دی. سینیٹائزر دیکھ کے اربوں میں اس کی وہ جو ماسک ہے 5 روپے کی، کارخانے سے 1 روپے میں وہ ماسک ملتی ہے، لیکن 5 روپے میں 10 روپے میں بھی خریدنے کے لیے مجبور ہوں. قانون کے تحفظ کے تحت ہر مسلمان جہاں جس ملک میں رہا ہے، بشرطے کہ وہ قانون اسلام کے خلاف نہ ہو، سب سے بڑا محافظ مسلمان ہی ہے. قانون کا محافظ، قانون کا رکھوالا، امن کا علمبردار مسلمان ہی ہے. مسلمان کا قول ہی ہے السلام علیکم، تم بھی سلامتی کے ساتھ رہو، مجھے بھی سلامتی کے ساتھ رہنے کا موقع دو، میرے بارے میں آپ اطمینان رکھیں، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. میں آپ سے بھی اسی چیز کی امید رکھتا ہوں کہ آپ سے بھی مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی. سلام کا فلسفہ ہے. سلام اللہ کا نام ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام. 99 نام حضرت اللہ جل شانہ کے ہیں اور خود انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے. دا ماسٹر پیس آف اللہ از ہیومن. انسان ایک اللہ کی شاہکار تخلیق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین شکل میں، بہترین روپ میں، بہترین چال ڈھال میں. اس کی نشست اور برخاست، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سوچنا، اس کا دل میں سمانا، اس کا چلنا، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجود، اس کا قاعدہ میں بیٹھنا، اس کا مسکرانا، اس کا قلم کرنا، اس کی قلمی صلاحیت، اللہ نے اس انسان کو اپنی شاہکار تخلیق بنایا ہے. اور صرف شاہکار تخلیق ہی کی کچھ علامتیں ہیں. ایک علامت میں بتا دیتا ہوں. ہر کوئی اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھے، ذرا دیکھیں آپ. اس پر 18 کی گنتی لکھی ہوئی ہے. اردو اصلی تو لینگویج ہے عربی. عربی میں بھی اسی طرح 8 اور 1 لکھا جاتا ہے. جو علماء حضرات ہیں وہ بخوبی سمجھیں. دائیں ہاتھ میں 18 کی گنتی ہے، کندہ کیا ہو. اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. غیر مسلم کو آپ دیکھیں، پاما پھینڈ بیچ میں یہی 18 کی گنتی لکھی. جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس معصوم بچے کے دائیں ہاتھ کا اندر والا حصہ دیکھ کے 18 کی گنتی لکھی ہوئی ہے.
پھر بائیں ہاتھ کو دیکھیے 81 کی گنتی 81، یہ 18 ہے، یہ 81 ہے، ذرا دیکھیے تو 81 کو جمع کر لو 18 کے ساتھ، وہ ہو گئے 99۔ اللہ کے کتنے پیارے نام، 99۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے نام، 99 ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنی شاہکار تخلیق اور اس کے دونوں ہاتھوں میں 99 گنتی کندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس انسان نے جب اللہ کی مرضیات کی راہوں کو چھوڑ دیا چلنا، تو یہ انسان پھر جانوروں سے بھی درندوں سے بھی گیا ہو۔ دعوت و تبلیغ اور ہمارا نقطہ نظر اسی انسان کی اصلاح ہے، فرد کی اصلاح ہے۔ فرد سے افراد کی اصلاح ہوتی ہے، افراد سے جماعت کی اصلاح ہوتی ہے، جماعت سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور معاشرے کی تشکیل سے انقلاب آتا ہے۔ اب سنیے، آپ کوئی زبان سیکھنا چاہے اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو یا انگریزی ہو، یہ زبانیں عام طور تو اردو زبان سیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے الفابیٹس کو سیکھ لیں، حروف تہجی۔ الف، کتنی مرتبہ بچپن میں ہمیں یہ الف سکھلایا گیا، تختی۔ پھر با، پتہ نہیں ہم نے کتنے مرتبہ لکھا۔ جب حروف تہجی مکمل ہو گئے، یہ بچہ اچھی طرح سمجھ گیا، پھر بچے سے کہا جاتا ہے الف اور با لکھو بیٹا، یہ ہو گیا اب ہو گیا تمہارے ابا جان۔ یہ بیٹا کیا ہے، تا، یہ ہے با، اب اس کو یوں لکھنا ہے تب، یعنی تب۔ گویا کہ الفابیٹس کے دو ملنے کی وجہ سے ورڈ وجود میں آ گیا۔ جب ورڈ وجود میں آ گئے تو جملہ آ گیا، جب جملے آ گئے تو پیراگراف وجود میں آیا، جب مختلف پیراگراف تو ایک مقالہ بن گیا، جب طویل بات ہو تو کتاب وجود میں آ گئی۔ بنیاد ہے اصلی الفابیٹس۔ دوسری مثال، میتھ کی بنیاد ہی نمبرز ہے، 1 2 3 4 انگلش میں، 1 2 3 4 اردو میں، 1 2 3 4 عربی میں۔ تو پورے اس ریاضی کی بنیاد 1 2 3 4 1 2 3 4 سے، اور اعداد کل 9 ہیں، 9 پر اضافہ ہوتا ہے 10 کا، 1 0، پھر اسی پر ایک بڑھا دو تو 11 ہو گئے۔ اصلی جو حقیقی ریئل نمبرز ہے وہ صرف 9 ہی ہیں، وہ صرف 9 ہی ہیں۔ تو بنیاد ریاضی کی یہی اعداد ہے۔ جب ان اعداد کی پہچان اچھی طرح ہوگی، پھر بچے سے ہم کہیں گے 1 کو 1 کے ساتھ ملا دو، یہ 11 ہو گیا، یہ 11 ہو گیا۔ کشمیر زبان مزن یا سے بنا وہ کا۔ اب 1 کو 2 کے ساتھ ملا دو، 1 کی پہچان پہلے ہو چکی ہے، 2 کی بھی پہچان ہو گئی ہے، دونوں کی ترکیب سے وہ 12 بن گیا، وہ 12 ہو گیا، وہ 12 ہو گیا، وہ 12 ہو گیا، سہز بنا وہ 12 عدد۔ تو اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا یہ منہج ہے، افراد پر، فرد پر محنت ہو، افراد پر محنت ہو، افراد سے جماعت بنے گی، جماعت سے معاشرہ تشکیل پذیر ہوگا، معاشرے کی تشکیل سے علاقائی سطح پر خاموش اخلاقیات کے حوالے سے انقلاب آئے گا، اور علاقہ جب بن گیا تو وہی پائیدار انقلاب کا باعث ہوگا۔ یہ فطرت کا نظام ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور انسان فطرت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شروع میں نے جو بات کہی کہ عام طور پر ہمارے پڑھے لکھے حضرات میں اسلام کے حوالے سے شکوک اور شبہات ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اسلام کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ اب چند ایک ڈاکٹروں کی تحقیق بھی، ڈاکٹر اینسٹائن بہت مشہور، جو سائنس پڑھنے والے بہت وہ جانیں گے۔ ڈاکٹر اینسٹائن سائنس میں بابا آدم تھا۔ میں نے اس کی کہیں قلمی اصلی تصویر کیا ہے، ہلکا پھلکا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا، بہت ذہین تھا ڈاکٹر اینسٹائن۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سائنٹسٹ کی حیثیت سے
واقع معراج کا انکار نہیں کر سکتے. یہ غیر مسلم کہہ رہا، بہت بڑا سائنسدان تھا. ہم سائنسدان کی حیثیت سے واقع معراج کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی کے حوالے سے ثابت کیا ہے جو واقع معراج ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ حق ہے. ہم سائنسی تحقیقات کی بنا پر اس کا انکار نہیں کر سکتے. بس ایک نقطہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز فعال اور متحرک ہے، یعنی مومنٹ ہر چیز میں حرکت ہے اپنی نوعیت سے. دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ترین لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آسمان ہم سے کتنا دور ہے؟ 500 برس کی مسافت ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت 72 سال کی، 71 سال کی، 73 سال کی، اور دوسری روایتوں میں 500 سال کی. آسمان ہم سے بہت دور ہے لیکن آسمان پر ہماری نظر سیکنڈوں میں پہنچتی ہے. یہ ہے لائٹ. اسی بنا پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ذرا چشمہ اتارو، میں آپ کی آنکھوں کی لائٹ دیکھنا چاہیے. تو لائٹ ہی ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ آنکھوں کی بینا یہ تو لائٹ ہی ہے. تو لائٹ تو انلمیٹڈ ہے اس کی رفتار. بہرحال انہیں ثابت کر دیا لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی سب سے زیادہ تیز رفتار ترین چیز ہے. اور واقع معراج میں جو براق ہے، یہ براق ایبریویشن نہیں ہے، یہ براق حقیقت پر مبنی ہے. براق عربی زبان میں علی وزن فعال ہے، انتہائی تیز رفتار ترین سواری. تو لہذا ان کا اتنے طویل مسافت پر جانا یہ سائنس کے عین مطابق ہے، سائنس کے خلاف نہیں ہے. سائنسدان واقع معراج کی تصدیق کے لیے مجبور ہے. یہ میں نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کیا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اب پتہ نہیں وہ ہیں سری نگر دانا بازار صفا قدل میں. میرا قیام ان دنوں تھا وہاں 1994 میں، آگے پیچھے. دانت کی تکلیف تھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سائنسدان ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں، ڈینٹل سرجن ہوں. میری تحقیق یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان پابندی کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں تو دنیا سے دانتوں کے امراض کا خاتمہ ہی ہوگا. یہ اس کی تحقیق ہے. میں نے کہا مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا میں مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں مسواک کی افادیت ہے. سائنسدان کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں دنیا بھر کے تمام دانتوں کے امراض ختم ہوں گے اگر پابندی کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم در دولت سے نکلتے تھے تو آخری کام کیا ہوتا تھا؟ فرمایا مسواک. سونے سے پہلے مسواک، جاگنے کے بعد پہلا کام مسواک، سفر سے واپس آتے تھے مسواک. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تو جبرائیل امین اتنی تاکید کرتے ہیں مسواک کے حوالے سے، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اس بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو. اور میں خود اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ اتنا کہ میرے یہ مسوڑے جیسے متاثر ہونے لگے. مسواک کی تو بہت زیادہ تعلیم ہے. سائنس یہ کہہ رہی اس کی وجہ سے تھروٹ انفیکشن بھی ختم، دانتوں کا انفیکشن بھی ختم، اور یہ چسٹ انفیکشن بھی ختم ہے مسواک کی برکت سے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ اسلام کا کوئی حکم ہے، چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، سنت کے درجے میں ہو، مستحب کے درجے میں ہو، جس کی مثال میں نے گردن کے مسح سے دی ہے، یہ تو اسلام کی تائید میں ہے. یہ سائنسی تحقیقات اور تجربات. ایک اور مثال بس اسی پر ختم. ڈاکٹر کرک ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں. ڈاکٹر کرک وہ جرمنی کے تھے اور کیمسٹری کے بابا آدم. مستشرقین میں سے تھے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے وہ ریسرچ اسکالرز، سائنسدان.
جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی فلسفے پر جن کی زندگی گزرتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں اپنے زبان میں مستشرقین. عجیب و غریب تحقیق ہے ان کی. حدیث پاک میں ہمیں یہ آتا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھو. یہ پرانے بزرگ بھی خوب کہہ رہے تھے. اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو. ڈاکٹر کرخ کے سامنے یہ روایت آئی. ڈاکٹر کرخ کا نظریہ کچھ اور تھا. انہوں نے مٹی لی، مٹی پر تحقیق کیا. لیبارٹری نے یہ بتلا دیا کہ مٹی میں ایک کیمیکل آئٹم ہے، اس کو نوشادر کہتے ہیں. پھر نوشادر کے پراپرٹیز کیا ہے؟ اس پراپرٹیز میں ایک پراپرٹی یہ ہے کہ کتے کے منہ اور لعاب سے نکلنے والے جو جرمز اور بیکٹیریاز ہیں وہ پانی سے مرتے نہیں ہیں، وہ صرف مٹی سے ہی مرتے ہیں. یہ اس نے تحقیق بتلا دی. اور پھر اس نے اسلام بھی قبول کیا اس ایک نقطے پر. اس کیا ونو ہاتھس کمن چیزن چھو لگی آج تو سائنس اور وہ سائنس تو یہ بھی بتلاتی ہے. اور اگر انسان یہ عمل نہ کر لے تو کیا ہوگا؟ تمام امراض جو جسمانی اور روحانی ہیں وہ انسانوں کی طرف منتقل ہوں. ایڈز کون جانتا تھا؟ کینسر کا نام ہم نے پہلے بچپن میں سنا تھا. اب کینسر کی اتنی ساری قسمیں ہیں اور اللہ بچائے کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں جن کے نام سے بھی ہم تھرا جاتے ہیں. اگر انسان ان چیزوں کا خیال نہ کر لے تو انسان کی طرف خطرناک موذی قسم کے امراض پیدا ہوں گے، مہلک ترین امراض پیدا ہوں گے، اور انسانوں میں کتوں جیسی عادات پیدا ہوں گی. دونوں چیزیں ہیں اس وقت. ایک اور تحقیق ان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار استنجا کی جگہ پر مٹی کا استعمال کرتے تھے. تینوں روایتیں ہیں. صرف پانی کا استعمال فرمایا تاکہ امت کے لیے راحت ہو، صرف مٹی کا استعمال فرمایا تاکہ امت کے لیے سہولت ہو. ولیکن الجمع بینہما افضل. پہلے اس مٹی کا استعمال کر لے پھر پانی کا استعمال کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. اب آئیے سائنس کیا کہہ رہی ہے. یہی ڈاکٹر کرخ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے اندر جو نوشادر ہے اس نوشادر کی وجہ سے جسم سے نکلنے والی غلاظت کے جو بیکٹیریاز اور جرمز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور مٹی کے استعمال کرنے کی وجہ سے پھر بواسیر کی تکلیف نہیں ہوتی. اب سائنس مجبور ہے ڈاکٹر کرخ کی اس تحقیق کو. جتنے بھی برتن مانجنے کے صابن ہیں یا ٹائلٹ پیپرز ہیں یا آج کل ہم تولیہ کے بجائے وہ ہلکا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹشو استعمال کرتے ہیں، ان سبوں میں یہ چیز یعنی یہ نوشادر ضرور ہوتا ہے. بہرحال بہت لمبی بات ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ غیروں سے کم اپنوں سے زیادہ. اور دعوت و تبلیغ اسی مرض کا علاج ہے. اگر ہم ٹھیک رہے، دنیا تو اسلام کے لیے ترس رہی ہے، اسلام کے لیے تشنا ہے، اسلام کے لیے وہ تڑپ رہی ہے، لیکن ہم ان کو اسلام کی صورت میں کوئی ایسا سمبل نہیں دیتے. دعوت و تبلیغ اسی مرض مزمن اور مزمن کا علاج بتلاتا ہے. اس حوالے سے کرنے کے صرف 2 کام ہیں. اب آپ کہیں ہم کیا کریں؟ بس صرف آپ 2 ہی کام کریں. ہم صرف 2 ہی کام کریں. نمبر 1 اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے داعی بنے. مسالک کا اختلاف ہے، یہ اختلاف تکوینی ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور ہمارے لیے ایک زبردست آزمائش ہے کہ اختلاف میں کون شخص راہ اعتدال کو اختیار کر لے اور اختلاف میں کون شخص اختلاف کو مخالفت سے بدل دے، جو خطرناک چیز ہے. امت میں 80% بلکہ 90% اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں میں اختلاف. اگر یہ ہاتھ کی انگلیاں سب برابر ہوتی کتنا خوبصورت ہاتھ لگتا. نہیں، یہ ہاتھ خوبصورت ہے انگلیوں کے اختلاف کی وجہ سے. یہ دیکھو انگوٹھا ہے،
या बटा हुआ, मोटा है, छोटा है, ये छिंगली है, पतली है, उनके मुकाबले में छोटी है। ये जो हाथ की उंगलियों का इख्तिलाफ है, उसूली एतबार से 10% इख्तिलाफात उम्मत में ऐसे ही है। हसीन लगता है, अगर सब हम एक ही शक्ल के होते अच्छे नहीं लगते। मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ रंग और रूप के, मुख्तलिफ कदो कामत के, बोलने का अंदाज हर एक का, देखने का अंदाज हर एक का, उठने बैठने का अंदाज हर एक का। इस गुलिस्तान को ज़ेब है इसी इख्तिलाफ से। लेकिन हमने अपने नादानी की वजह से, जहालत की वजह से और राह एतदाल के छोड़ने की वजह से हमने इस इख्तिलाफ को मुखालफत से बदल दिया है। इसकी ज़रूरत है, लिहाजा इत्तेहाद मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना मुसलमान जो मुसलमान जिस वतन में, जिस मुल्क में, जिस रियासत में रह रहा हो, उस मुसलमान से बढ़कर कोई अमन वाला नहीं हो सकता। या आप हमसे गारंटी ले लीजिए। मिसाल, हम मरकर भी इसी धरती में पायबंदी खाक होते हैं। हम मरकर भी इसी धरती में पायबंदी खाक होते हैं। दूसरों को जलाया जाता है, राख बन जाता है, दरिया में बहा दिया जाता है और वो मुल्क से बाहर चला जाता है। हम मरकर भी इसी धरती में, इसी जमीन में यहाँ के पायबंदी खाक के मरने के बाद भी हम वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। मरने के बाद भी हम वतन को नहीं छोड़ने वाले। दूसरी बात यह है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक और नेक बनने की दावत देते रहे। और नेक बनने की तफसील बहुत है। किसी ने अगर सर पर टोपी और शरअ के मुताबिक लिबास, वो वली बन गया, ये गलतफहमी है। ये ज़रूरी है। इस्लामी ड्रेस तो अन्नासु बिल लिबास, लिबास से इंसान की पहचान होती है, इसकी अहमियत का कोई इनकार नहीं। लेकिन ये अलामत तकवा तो है, हकीकत तकवा नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कितना मुत्तकी और परहेजगार है, शक्ल सूरत देख कर ही। ये अलामत तकवा तो है, हकीकत तकवा नहीं। हदीस में सराहतन आया है, अतकवा हा होना, हा होना। टेबल के नीचे आप रिश्वत के नाम से बहुत मोटी रकम ले सकते हैं, लेकिन महज अल्लाह के खौफ से आपने वो मोटी रकम हाथ में नहीं ली। यह है तकवा। सुबह में फजर की नमाज के लिए उठना एक मसला है, लेकिन अल्लाह के खौफ से आप उठ गए, यह है तकवा। बहनों का हिस्सा आपके पास है, वालिद साहब और वालिदा के इंतकाल के बाद आप बहनों का हिस्सा उलमाए शरा से पूछ कर दे रहे हैं, यह है तकवा। सीधा साधा एक कस्टमर आपकी दुकान पर आ गया, आप उसको लूट भी सकते हैं। 1 रुपए की चीज को आप 10 रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ तकवा ने आपको बता दिया इसकी असल कीमत ये है। मामलात की सफाई, अल्लाह के हुकूक की पासदारी, ये है असल तकवा। अल्लाह हमें ऐसी मुत्तकियाना जिंदगी की नेमत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। ए खालिक़ हर बुलंदी व पस्ती, शश चीज अता बकुंज़ हस्ती, ईमान व अमान तंदुरुस्ती, इल्म व अमल फराख दस्ती। इलाही आक़िबत महमूद गर्दान, बलाए बूदरा नाबूद गर्दान। या इलाही बख्श मारा आफियत अज हर बला, दूरदार अज खल्क़े आलम जुल्म व कहत व वबा। करीमा व बख्शाए बरहाल माँ, क्या हस्तम असीरे कमंदे हवा। नदारेल खैर सु फरियाद रस, तु यास यारां खता बख्शो बस। निगहदार मारा ज़िराहे खता, खता दर गुजारो सवा बमनमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा, के बरक़ौल ईमान कुलम ख़ातिमा। मगर दावत मरद कुनी वल कबूल, मनो दस्ते दामाने आले रसूल। इलाही आक़िबत महमूद गर्दान, बराए बूदरा नाबूद गर्दान। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा, के बरक़ौल ईमान कुलम ख़ातिमा। मगर दावत मरद कुनी वल कबूल, मनो दस्ते दामाने आले रसूल। व सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद व आलिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।